وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یقیناً وہی رب ہے شعرا کا۔ شعرا ایک ستارہ تھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام ہی ستاروں کا رب ہے، تو شعرا کی بات یہاں پر کیوں آئی؟ اس لیے کہ عرب میں لوگ تھے جو شعرا کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا اس کی پوجا کرتے ہو؟ شعرا کا رب بھی اللہ ہی ہے، تم شعرا سے مانگتے ہو، اس کے رب سے جا کر مانگو۔ یہ شعرا تھوڑی تمہاری قسمت کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اور ہم نے بھی جو آج نام رکھے ہیں نا کہ فلاں کیپریکون ہے تو فلاں کا سٹار لبرا ہے تو فلاں لیو ہے، کیا یہ فیصلے کریں گے یا رب فیصلہ کرے گا؟ لیکن ہم انہی کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ اب ہمارا ستارہ آج کیا کہہ رہا ہے، آج تو میرا دن اچھا ہوگا یا برا؟ یہ ستارے اب میری زندگی کے فیصلے کریں گے کہ میرا سال اچھا گزرے گا کہ نہیں؟ یہ ستارے کو قادر سمجھنا نہیں ہے کیا؟ شرک تو آج بھی ختم نہیں ہوا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور وہی ہے جس نے ہلاک کیا عاد اولا کو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہلاکت کی بات آئی ہے، پہلے زندگی کی بات تھی، اب ہلاکت کی بات کی گئی ہے۔ بتایا ہے کہ حیات بھی میرے ہی ارادے سے ہے اور عذاب بھی میرے ہی ارادے سے ہے، تمہارا رہنا بھی اسی کے فیصلے سے ہے اور تمہاری تباہی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہاں، اسباب تم خود پیدا کرتے ہو اپنے طرز عمل سے، جیسے عاد نے کیا۔ عاد اولا کون سا عاد ہے؟ جو پہلے عاد تھے نا، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا شجر نسب ایسے بنتا ہے کہ عاد بن ارم بن سام بن نوح، نوح علیہ السلام کی جو بیٹے سام تھے نا، ان کے بیٹے ارم، اور پھر ان کی اولاد میں عاد تھے۔ اور انسان جب یہ بات سوچتا ہے نا تو بہت ڈسٹرب کرتی ہے یہ بات کہ اتنے نیک لوگ، پیغمبر، اور ان کی اولادوں میں اتنے بد پیدا ہوئے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہاں وہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، 950 سال گلی محلے پھر پھر کر اللہ کا نام لوگوں کو پہنچاتے رہے، کہاں ان کی یہ اولاد؟ اور یہ ان میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ شپ میں بیٹھنے والے لوگ تھے۔ برے تو وہیں پر ختم ہو گئے تھے نا، تو یہ نیکوں کی اولاد تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے یہ، تو بس ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی پھر اس نے باقی نہیں چھوڑا۔ سمود کو بھی دیکھ لو، ان کا بھی صفایا کر دیا گیا، کچھ نہیں رہا، کچھ باقی نہیں رہا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے مقابلے کیے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، اس نے سب کو تباہ کر دیا۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اتنے لوگ مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اتنے لوگ چلے گئے تو میری فالوئنگ کم ہو جائے گی، یہ کر دیا تو کہیں لوگ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ اللہ کو نہیں فرق پڑتا، اس نے پوری کی پوری قومیں جڑ سے اکھاڑ دیں، اور ذرا برابر بھی اس کی بادشاہت میں فرق نہیں آیا۔ وہ پوری دنیا کو ختم بھی کر دینا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان یہ خود کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ میں نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی ان سے پہلے۔ یہ سمود کون تھے؟ یہ بھی عاد کی ہی نسل سے تھے۔ ان کے بعد جو نیک لوگ آئے تھے نا، انہی کی آگے نسلوں سے پھر سمود پیدا ہوئے، اور نوح علیہ السلام ان کے جد امجد۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، سارے کے سارے بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیا تم ان میں سے کسی کو بھی بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کیا ان میں سے کوئی نظر آتا ہے تمہیں؟ کوئی ان کی داستان بیان کرنے والا نہیں ہے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نا برداشت نہیں کرتا۔ یہ ظلم کرنے والے تھے، حدوں سے نکلنے والے تھے، حدیں پار کر دی تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹ جانے والی بستی کو اس نے زمین پر دے مارا۔ یہ کس بستی کو گرایا؟ ایک ہی بستی تھی جس کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کی، جس کو اوپر آسمانوں تک لے جا کر وہاں سے پٹخا گیا، اوور ٹرن کر دیا گیا تھا۔ پوری کی پورے ٹاؤن، 2-3 بستیاں تھیں، پوری کی پوری اپ سائڈ ڈاؤن کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا۔ کس نے ڈھانپا تھا ان کو؟ پھر پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان پر، پتھروں نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ پھر وہاں پر ڈیڈ سی ہے، پانی نے ڈھانپ دیا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو، سرکشی نہ کرنا، حد سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلے نہ کرنا۔ اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا نا کہ پھر کرنا کیا ہے، کہ جھک جاؤ اس کے آگے، اکڑو مت۔ جو اکڑے تھے ان کا پھر حال کیا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ بہت چھوٹی چھوٹی یہ آیات ہیں لیکن بڑی سخت ہیں، انسان کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر کون سی اپنی رب کی نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ تم کس بات پر جھگڑو گے؟ کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ تم کس کس بات کو نہیں مانو گے؟ ہم اللہ کی یہ بات نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہم فلاح کو نہیں مانتے۔ تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں بتا دی، قرآن بھی تمہیں بتا دیا کہ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، پھر بھی تم جھگڑا کرو گے، شک کرو گے، اور انسان کا شک نہ ختم ہی نہیں ہوتا، کبھی ایک بات پکڑتا ہے تو کبھی دوسری۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ تو ڈراوا ہے، یا قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی۔ اگر رسول کی طرف دیکھیں تو یہ ڈرانے والے ہیں۔ پہلے ڈرانے والوں میں سے مطلب پہلے بھی تو انبیاء آئے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی۔ تم کہتے ہو نا یہ رسول انسان کیسے، فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے بھی انبیاء جو آئے وہ انسان ہی تھے، کوئی فرسٹ ٹائم تو یہ نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ اگر اس کا مطلب قرآن لیا جائے تو قرآن بھی نذیر ہے، ڈراوا دیتا ہے، من النذر الاولی۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈراوے نازل کیے تھے، پہلی قوموں کے پاس بھی ڈراوے آئے تھے، میسیجز آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ اسی طرح یہ میسیج آج بھی ہے، تو جو آج ڈر گیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہ ڈر کر دے گا، بے خوف کر دے گا، اور جو آج نہیں ڈرا وہ اس دن ڈرے گا، پھر اس دن سمجھ آ جانی ہے پھر اس کو۔ بہتر ہے خود ہی اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں مجرموں کی طرح گھسیٹا جائے۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی۔ کیا چیز ہے جو قریب آ گئی ہے؟ قیامت۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الازفہ، دن جو قریب آنے والا ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، مثلاً الحاقہ، الواقعہ، القاریہ، الصاخہ، بہت بلند چیخ، یوم الحسرہ، یوم التغابن، یوم الجمعہ، بہت سارے نام ہیں۔ اور عربوں میں جس چیز کی بہت اہمیت ہوتی تھی نا، اس کو بہت سارے نام دیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قریب آنے والی، قریب آ گئی۔ تم لڑائی میں لگے رہو، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں شک میں پڑے رہو، یہ تو قریب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے، ان کی غفلت ہی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر ان کو دکھایا کہ یہ اتنی قریب ہیں، اتنی قریب ہے، یعنی میرے بعد یہ قیامت، اور فرمایا کہ میری اور قیامت کے دن کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک قوم نے کسی شخص کو اطلاع لینے کے لیے بھیجا، اس نے دشمن کے لشکر کو بالکل نزدیک پایا کہ تیار ہی وہ کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کو ڈر لگا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں لشکر نہ پہنچ جائے۔ مطلب اس کو لوگوں نے بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ دشمن کا لشکر کہاں تک پہنچا ہے۔ تو جب یہ دیکھنے گیا تو دیکھا کہ وہ تو بالکل سامنے تیار کھڑے ہیں۔ اس کو لگا کہ میں واپس جا کر ان کو اطلاع دوں، یہ نہ ہو کہ میرے سے پہلے یہ لشکر حملہ کر دے۔ تو وہی ٹیلے پر کھڑے ہو کر، چڑھ کر، کپڑا ہلا ہلا کر اشارہ کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، دشمن تو آ گیا ہے، سر پہ کھڑا ہے۔ تو اسی طرح قیامت ہے۔ عربی میں محاورہ ہے نا، جو چل چکی ہے نا وہ سمجھو پہنچ گئی، یعنی مثلاً اگر ٹرین ہے، ہم کہیں چل چکی ہے تو پہنچ ہی جائے گی، 10 منٹ آدھا گھنٹے میں پہنچ ہی جائے گی، جب چل پڑی ہے تو پہنچ ہی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، وہ اتنی بڑی مصیبت ہے جو تمہاری طرف آ رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ نے روکنی نہیں ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ قریب آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طرح سے بھی اس کی مثال بیان فرمائی۔ ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور سورج بالکل غروب ہونے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جتنی دنیا اب تک گزر چکی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال گزر چکے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے سورج طلوع ہونے سے اب تک کا ٹائم۔ سمجھ آئی؟
صبح جب سورج طلوع ہوا تھا وہ ٹائم تھا دنیا کے جب ہزاروں ہزاروں سال گزر چکے ہیں. اب کتنا ٹائم رہ چکا ہے؟ اتنا جتنا سورج غروب ہونے میں ہے، بس بالکل ہونے کو ہی ہے. بس اتنا سا وقت رہ گیا ہے اس دنیا کا. اب سوچیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے. کمپیریزن دکھا دیا نا کہ پورا دن تو نکل چکا ہے. اب آئی اور بس اب آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے میں خود ایک نشانی ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھی ایک نشانی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد قیامت قریب ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ میری موت ہے نشانی کہ جب میں مر جاؤں گا تو بس قریب ہی ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا پھر تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ یعنی یہ قرآن تمہیں قیامت کا ذکر بتا رہا ہے، اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے، تم ابھی بھی حیران پریشان ہو؟ یہ باتیں تمہیں تعجب میں ڈالتی ہیں؟ ابھی بھی تم سمجھ نہیں رہے؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. کیا ابھی بھی تمہیں رونا نہیں آتا؟ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، تب بھی تم اپنی ہنسی مذاق میں ہو، اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہو. فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم کھیل کود میں مست ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور سامدون کے نا 3 معنی ہیں. ایک غفلت میں پڑے رہنا، دوسرا معنی اس کا گانے بجانے میں لگے رہنا، اور تیسرا معنی اس کا تکبر کا بھی ہے. تینوں معنی یا مراد ہو سکتے ہیں. ایک غفلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قریب آ گئی ہے قیامت، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، گانے بجانوں میں لگے ہوئے ہو. لوگ گانے بجانوں میں جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اپنے مزے کر رہے ہیں. جب آئے گی تب دیکھا جائے گا. ہمیں کیا، ابھی تو ہم فن کر لیں نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی ہماری حالت دکھائی ہے نا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم روتے نہیں ہو، تمہیں رونا نہیں آتا، تم ہنستے ہو، کھلکھلا کر ہنستے ہو. ترمذی میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جو صفہ والے تھے انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر رونے لگے. اور اتنا روئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے. یہ صفہ والے کون تھے؟ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تعلیم لینے آئے تھے، کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے. یعنی اپنے گھر فیملی چھوڑ آئے تھے، اپنا کاروبار چھوڑ آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہم رہیں گے تو کچھ سیکھیں گے. صفہ والے نہ ان کے پاس کوئی ایسا مال تھا جس کی پوچھ ہونی ہے. ان کا تو سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا، اور وہ رو رہے ہیں ایسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رو رہے ہیں. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر ہم اور زیادہ روئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کبھی جو اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی پر مصر ہو گیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جو نافرمانی پر اصرار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو گناہوں پر استغفار کرتی رہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا. بے شک بہت مغفرت فرمانے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کو تم جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل نہ کرتے، تم جنگلوں میں نکل جاتے اور اللہ کو پکارتے. فرمایا کہ البتہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. یہ ترمذی میں روایت ہے. لیکن ہماری غفلت تو ختم ہی نہیں ہوتی. ایسی غفلت چھائی ہوئی ہے جس سے ہم نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہوش آ کر ہی نہیں دیتے. اتنے گہرے ہم سوئے ہوئے ہیں نا. کہتے ہیں نا کہ جو مر جاتا ہے وہ سو گیا. نہیں، وہ تو اصل میں اب جاگا ہے، سوئی تو ہم پڑے ہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اللہ اکبر. تم اس دن پر تعجب کرتے ہو، تم ہنستے رہتے ہو، رونا نہیں آتا تمہیں. اور انسان نا جب بہت منہ کھول کر ہنستا ہے نا، پسندیدہ نہیں ہے یہ. بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. دل میں آتا ہے نا کہ اب میں کیا کروں، اتنی غفلت میں نے زندگی گزار دی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا حل بتا دیا.
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو، جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عملی صورت ہے نا اس بات کی کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، حقیر ہوں، چھوٹی ہوں، ذلیل ہوں، نہ میری کچھ عقل ہے۔ سجدے میں انسان اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر عاجزی دکھاتا ہے نا کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں میری، سب کچھ تو ہے، تو بڑا ہے، میں چھوٹی ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت سجدہ ہے۔ فَاسْجُدُوا، بس سجدہ کرو، جھک جاؤ اور اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، نہیں، ابھی جھکو، عبادت کرو، ابھی سجدے میں جاؤ۔ اور سجدے میں انسان نا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سجدہ صرف نماز کا رکن نہیں ہے، یہ اٹ سیلف عبادت ہے۔ بغیر نماز کے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں کہ انسان عملی طور پر اظہار کرے کہ اللہ میں تیری غلام ہوں، تیرے آگے بالکل گر گئی ہوں، اس سے نیچے اگر میں گر سکتی نا تو گر جاتی، اور بھی میری حیثیت کچھ بھی نہیں، میری رائے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کسی اور کے آگے سجدہ جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ اس کو ہم سب سے زیادہ عاجزی دکھاتے ہیں نا کہ اللہ تیرے آگے میں نے خود کو گرا دیا ہے۔ اس آیت پر اس وقت تو کافر بھی جھک گئے تھے، جنوں ان سب جھک گئے تھے، جنہوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ اور عبادت کیا ہے کہ غلامی کرو اللہ کی، اور غلام کی تو پھر اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں نا، جب غلام کو پکارا جائے تو وہ دوڑا چلا جاتا ہے مالک کے پاس۔ تو غلامی کرو گے، اس کے آگے جھکو گے، تبھی نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرمائے اور ہمیں ٹھیک سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہماری زندگیاں جھک جائیں تیرے آگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔